بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظمت انسان، فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان بننا۔ تمام انسان خواہ و دنیا کے کسی بھی گوشے میں رہتے ہوں، کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، اللہ کا بندہ ہونے، اپنی تخلیق، شکل و صورت اور آدم کی اولاد ہونے کی حیثیت سے برابر ہیں۔ جیسے ایک درخت جس کی شاخیں بہت ہوتی ہیں لیکن اس کی جڑ ایک ہوتی ہے، اسی لیے ان کا باہمی تعاون اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک اور انسانیت کے بقا کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اسلام نے انسانوں کو ایک دوسرے کا احترام کرنے اور باہمی تعلقات کو خوشگوار بنانے پر زور دیا ہے۔ اس نے واضح کیا ہے کہ تمام انسان کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، اس لیے ان سب کو اللہ سے ہی ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ سورہ نساء آیت نمبر 1۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی دیگر مخلوق پر فضیلت بخشتے ہوئے فرمایا، یہ تو تمہاری عنایت ہے کہ بنی آدم کو بزرگی یعنی عزت دی اور انہیں خشکی اور تری میں سواریاں عطا کی اور ان کو پاکیزہ چیزیں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوق پر نمایاں فضیلت فوقیت بخشی۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 10۔ اس لحاظ سے تمام انسان ایک آدم کی اولاد ہیں اور اسی نسبت سے ان کے درمیان تعلقات قائم ہیں، اس لیے کسی کو کسی پر کوئی فخر کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، بلا شبہ تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہی ہے۔ جان لو کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر اور نہ کسی عجمی کو کسی عربی پر، نہ کسی سرخ کو کسی سیاہ پر اور نہ کسی سیاہ کو کسی سرخ پر کوئی فضیلت اور برتری حاصل ہے سوائے تقویٰ کے۔ مسند احمد۔ انسان بحیثیت مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ جس طرح ایک کنبے میں مل جل کر خوشی یا سلوکی سے رہنے والا انسان اچھا مانا جاتا ہے، اسی طرح اس دنیا میں امن و سکون اور محبت سے رہنے والا انسان اللہ کی نگاہ میں بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، پس بہترین مخلوق وہ ہے جو اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان اور بھلائی کا رویہ اختیار کرے۔ اس لیے دین اور مذہب کی بنیاد پر انسانوں کے درمیان فتنہ و فساد مناسب نہیں ہے۔ رنگ و نسل کی وجہ سے اختلاف اور انتصار درست نہیں ہے۔ مال و دولت کی وجہ سے کسی کو باعزت و باوقار سمجھا جائے اور غربت و مفلسی کے سبب ذلیل و خوار کیا جائے، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اچھے و برے اور عزت و شرافت کا پیمانہ یہ ہے کہ کون اللہ سے کتنا ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں خاندانوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ بے شک اللہ کے یہاں تم سب میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ الحجرۃ آیت نمبر 13۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ تمام انسانوں کو مخاطب کر کے یہ واضح پیغام دیا ہے کہ تمام انسان کے درمیان کوئی مخلوق میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ سب کی تخلیق ایک ہی انداز سے ہوئی ہے۔ کریشن میں سب برابر ہیں۔ ان کا قبیلوں اور خاندانوں میں بانٹا جانا اس لیے نہیں ہے کہ وہ اختلاف و انتصار کا شکار ہوں یا آپس میں لڑیں یا جھگڑا کریں اور خواہ خون ریزی کریں یا خاندانی حسب و نسب کے غرور میں چور ہو کر دوسروں کو تکلیف پہنچائیں، بلکہ اس وجہ سے ہے تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی شناخت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے شرافت و سربلندی کا صرف ایک ہی معیار رکھا ہے اور وہ ہے تقویٰ، یعنی اپنے خالق اور مالک کا ڈر، مرنے کے بعد اپنے اعمال کی جواب دہی کا احساس۔ یہ معیار انسانوں کے دلوں کو باہمی جوڑنے اور الفت و محبت کے ساتھ رہنے کا پیغام دیتا ہے۔ نیک انسان اپنے کسی ذاتی مفاد کی خاطر کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہو، بلکہ ہر حال میں وہ اپنے رب کی رضا کا خیال رکھتا ہے۔ یہ قابل رشک خصوصیت کسی کے اندر ہے تو وہ باوقار، قابل اور اعتبار اور لائق احترام ہے، خواہ وہ کسی معمولی گھرانے میں پیدا ہی کیوں نہ ہوا ہو۔ پھر ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نگہبان ہوتا ہے، انہیں راہ دکھاتا ہے، انہیں کسی قسم کی پریشانی
ہونے نہیں دیتا اور ان کی اس طرح مدد کرتا ہے کہ ان کے وہم و گمان میں بھی وہ خیال نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا۔ الطلاق آیت نمبر 2۔ اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں تو دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین اور اہل کتاب کے ساتھ انسانیت کے تحفظ اور قیام امن کے لیے بہت سے معاہدے تاکید کیے تاکہ ظلم و ستم کا سدباب ہو، ظلم و ستم رک جائے۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے دشمن پر بھی نظر رکھتے تاکہ کہیں کوئی فساد سر نہ اٹھا سکے، انسانیت کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ انسان جب اپنی اس حیثیت کو بھول جاتا ہے یا احساس برتری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو فتنہ و فساد پر آمادہ ہو جاتا ہے، پھر حسد، تکبر، غیبت، چوری، چغلی، قتل و غارت گری، بدکاری و بد اخلاقی جیسی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ صورت میں اس کی اصلاح و تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مولانا حالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان بننا، فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ آج انسان اپنی عظمت کھو بیٹھا ہے، غلط جگہ پر اپنا معیار وقار تلاش کر رہا ہے، دنیا کی عارضی عیش و آرام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے، پوری طرح خواہش نفس کا غلام بن کر بے غیرتی اور بے عزتی کی حدود پار کر رہا ہے۔ انسانی جان کا کوئی احترام باقی نہیں رہ گیا ہے۔ انسان کی وہ ساری اخلاقی اقدام جن سے انسان اور شیطان میں فرق باقی تھا، دھیرے دھیرے گم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ پوری دنیا تباہی کے دہانے پر آ گئی ہے۔ ایسے میں اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ بحیثیت ایک انسان لوگوں کا باہمی میل جول اور ان کے تعلقات خوشگوار ہوں اور بھولے بھٹکوں کو سیدھی سچی راہ دکھائی جائے۔ مذہب اور گروہ بندی کی بنیاد پر کسی قسم کی کوئی لڑائی نہ ہو، انہیں اس نظام سے آگاہ کرایا جائے، جس انسانیت کا خیر خواہ فلاحی ہو اسے ہی اپنایا جائے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔